السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کا سوال ہے طارق بھائی، دیوبندی کا دعویٰ اللہ ہر جگہ ہے، قرآن کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یاد رکھیے اور سن لیجئے سننے والوں، دیوبندی اور بریلوی کا یہ دعویٰ کفریہ اور شرکیہ ہے۔ ابو مطیع البلخی حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے پوچھتے ہیں، جو اللہ کو عرش پر اور عرش کو فوق سبع سماوات، 7 آسمانوں پر نہ مانے، وہ اس کا امام صاحب نے کہا فقد کفر، یقیناً ایسے بندے نے کفر کیا۔ یعنی اللہ کو عرش پر مستوی نہ ماننا یہ کفری عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ کا مستوی ہونا معلوم ہے، اس کی کیفیت مجہول ہے، اس تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ تو دیوبندیہ کا یہ عقیدہ کفری عقیدہ۔ باقی یہ جتنی باتیں بھی الیاس گھمن اینڈ پارٹی نے کہی، اس سے پہلے زکریا صاحب نے فضائل اعمال میں کہا، اس سے پہلے بے شمار 1866 میں پیدا ہونے والے ان دیوبندیوں نے جو کچھ کہا، یا ان سے پہلے جو صوفیاء اور اہل شرک تھے انہوں نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کہا کہ اللہ کو عرش کا محتاج بنا دیا، پھر کرسی بڑی اللہ چھوٹا، عرش بڑا اللہ چھوٹا، یہ تمام باتیں آئیں بائیں اور شائیں ہیں۔ یہ عقیدہ رکھنے والا کہ اللہ عرش پر مستوی نہیں، یہ عقیدہ کفریہ اور شرکیہ عقیدہ ہے۔ اہل سنت کا یہ متفقن علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہے جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور اس تعلق سے سوالات کرنا جیسے یہ دیوبندی اٹھاتے ہیں تو یہ کفریہ شرکیہ عقیدے کے ساتھ ساتھ اہل بدعت بھی ہیں اس قسم کے سوالات اٹھا کر۔ تو پیارے بھائی، اللہ کی ذات عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استویٰ۔ اس کے علاوہ جو آیات ہیں وہ اللہ کی صفات کے تعلق سے ہیں، وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب ہے۔ یہ تمام اللہ کی صفتیں ہیں۔ ایک ہمارا علم، ایک اللہ کا علم، ایک ہمارا سننا، ایک اللہ کا سننا، ایک اللہ کا دیکھنا، ایک ہمارا دیکھنا، تو اس میں کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب رحمان کی صفات۔ اگر اللہ ہر جگہ ہوتا، پیارے نبی علیہ السلام نے لونڈی سے پوچھا این اللہ، تو لونڈی کہتی اللہ فینا، اللہ ہمارے اندر موجود ہے۔ نہیں، لونڈی نے کہا اللہ فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ آمنہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عداد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ تو لونڈی نے جواب دیا اللہ فی السماء، اگر اللہ ہر جگہ ہمارے بیچ موجود ہوتا، جیسے ان دیوبندیوں نے کہا اور فضائل اعمال سے میں بیان بھی کر چکا ہوں کہ جو ہے وہ میں تو ہو گیا، تو میں ہو گیا، اور اسی طرح اشرف اپنا قوال نے کہا، نصرت فتح علی خان نے، کہ مسجد میں تو، مندر میں تو، میں خانے میں تو، جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ایک گورک دندہ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہی عقیدہ ان لوگوں کا۔ بلکہ ایک اور آپ کو ان کا حوالہ بتا دوں، ایک صوفی جو ہے وہ مجاہدوں کے ساتھ چلا گیا جہاد کرنے۔ اب جب مجاہد لڑائی کے لیے نکلنے لگے، صوفی کو کہا بے نکلو، صوفی ڈر کے مارے خیمے میں بیٹھا رہا۔ اور جب مجاہد مارکا کر کے واپس آئے، کچھ قیدی بھی ساتھ لائے، مال غنیمت بھی لائے، امیر صاحب نے تمام مجاہدوں میں مال غنیمت تقسیم کیا، صوفی کو بھی اس کا حصہ دیا۔ صوفی کا اب تقویٰ ابھر کر آ گیا، اب صوفی کا تقویٰ ابھر کر اوپر آ گیا۔ کہا جناب میں نے جب لڑائی نہیں کی تو میں مال غنیمت کیوں لوں؟ امیر نے کہا کہ یہ لو ایک قیدی، خیمے سے بھاگ جاؤ اور اس موذی کی گردن کاٹ آؤ تاکہ تم بھی غازی بن جاؤ پریکٹیکلی۔ صوفی گیا، دیر ہوئی، امیر نے ایک اور بندہ بھیجا، جاؤ صوفی کہاں غائب ہے دیکھ کے آؤ۔ جب وہ بندہ پہنچا، رسیوں سے بندھا ہوا قیدی آزاد تھا،
اور صوفی کے اوپر چڑھ کر بیٹھا ہوا تھا. مجاہد نے جا کر صوفی کو بچایا، قیدی کو مارا اور صوفی سے کہا میاں یہ قیدی تو رسیوں سے بندھا ہوا تھا اور وہ آزاد کیسے ہوا اور تمہارے اوپر چڑھ کر کیسے بیٹھا؟ اگر میں تھوڑی دیر اور نہ آتا تو تیری گردن کٹ چکی تھی. صوفی نے کہا جناب میں جب اس کو مارنے لگا نا تو مجھے اس کے چہرے میں اللہ نظر آیا، بس میں وہاں غرق ہوا اور پتہ نہیں یہ آزاد ہو گیا. تو یہ کفری اور شرکیہ عقیدہ ہے. لونڈی نے کہہ دی اللہ فی السماء، نبی فرما دیتے کہ اللہ فینا، اللہ اوپر نہیں ہے، اللہ تو ہمارے اندر موجود ہے. اور بھی یہ پچھلے دنوں دیوبندیہ کے ایمان شکن اور حیا شکن مسائل، اس جواب کے اندر بھی یہ بیان ہو چکا ہے کہ ایک حضرت صاحب تھے اور رنڈیاں ان کی مرید تھی، ایک رنڈی نہیں آئی تو پیر نے کہا کہ کروانے والا کون اور کرنے والا کون؟ تو نعوذ باللہ من ذالک. بہرحال یہ عقیدہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے دیوبندیہ کا. رہ گیا یہ معاملہ کہ تم لوگوں نے اللہ کا وجود بنایا ہوا ہے، تو یاد رکھیے یہ دیوبندی اور بریلوی اللہ کے وجود کے منکر. طارق جمیل کا میں نے اپنے کانوں سے ایک بیان سنا، کہتا ہے اللہ وہ ہے جس نے ہمیں وجود دیا خود وجود سے پاک، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں خلقتہ بیدی، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم کو بنایا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن قیامت کے دن پنڈلی کھولی جائے گی، مومن سجدے میں گر جائیں گے اور جو منافق ہوں گے وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے. اسی طرح فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دو ہاتھ ہیں اور دونوں ہاتھ اللہ کے داہنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ ہیں، لیفٹ ہینڈ نہیں ہے. تو پیارے بھائی اللہ کی جو صفات قرآن اور حدیث میں آئی ہیں ان کو منوان اسی طرح ماننا ہے، نہ انکار کرنا ہے نہ بے جا طویل کرنی ہے. جس نے انکار کیا وہ ہلاک ہوا، جس نے پنڈلی کی بجائے کچھ اور ترجمہ کیا جیسے ان دیوبندیوں بریلویوں نے کر رکھے ہیں تو یہ درست نہیں. اور اسی طرح قیامت کے دن اہل جنت کو اللہ رب العالمین اپنا دیدار کرائیں گے. جب اللہ ہے ہی نہیں تو دیدار کس کا ہوگا؟ ہوا کا ہوگا، بلکہ ہوا کا بھی ایک اپنا وجود ہے. تو اہل جنت کس کو دیکھیں گے؟ کوئی خیالی پلاؤ ہوگا جس کو دیکھا جا رہا ہوگا، آگے کوئی ذات ہوگی تو اس کا جو ہے وہ دیدار ہوگا. اسی طرح آخری رات کے پہر میں اللہ رات کے آخری پہر میں آخری آسمان پر آتے ہیں. اب جیسے اس کی شان کے لائق اس پر اسی طرح ایمان لانا ضروری ہے. تو بہرحال دیوبندیوں کے یہ عقائد وحدت الوجود، اللہ کے وجود کا انکار اور اللہ کے مستوی علی العرش ہونے کا انکار، یہ کفری اور شرکی عقیدہ ہے. اور اس پر کفری عقیدے کا فتویٰ خود حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لگایا. راوی ہے ابو مطیع البلخی اور حوالہ ہے شرح عقیدہ طحاویہ. واللہ عالم الصواب.